جی السلام علیکم معزز سامعین، ابتدا کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہم اردو کے مشہور ترین شعراء میں سے ایک جگر مراد آبادی کے فکر و فن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عزیز دوستو، جگر نے جس دور میں شاعری کا آغاز کیا، اس زمانے میں نواب مرزا داغ کے نام کا سکہ شعر و سخن کی دنیا میں رائج الوقت تھا۔ یہاں تک کہ اقبال جیسے عظیم شعراء بھی داغ کی تقلید کر رہے تھے۔ جگر مراد آبادی کی ابتدائی دور کی شاعری میں بھی ہمیں داغ کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ جگر ایک رومانوی شاعر تھے، مگر حد درجے سادہ اور انسان دوست شاعر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قدرت کی طرف سے ایک حساس طبیعت بھی عطا کی گئی تھی۔ جگر کی شاعری محبت کے مختلف رنگوں اور کیفیات کی شاعری ہے۔ اس شاعری میں ہمیں معاملہ بندی، سراپا نگاری، حسن و عشق کے معاملات، شوخی اور اس کے علاوہ بہت سے حقائق سے بھی جو ہے آشناس کرایا گیا ہے۔ ان کی شاعری کو ہم مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان کے ابتدائی دور کی شاعری میں ایک سرمستی اور ایک بے خودی کا سا سما نظر آتا ہے۔ آل احمد سرور کلیات جگر کے دیباچے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جگر کے حسن و عشق میں روایت کا احترام موجود ہے، مگر یہ تصور محض نہیں ہے، ان کی زندگی ہے۔ یعنی جگر کی جو شاعری ہے وہ ساری کی ساری حسن و عشق کے گرد گھومتی ہے، اور حسن و عشق ہی دراصل ان کی شاعری کا مقصد ہے یا روح ہے۔ جگر بلا کے مے نوش تھے اور اپنی زندگی کے کئی سال انہوں نے شراب نوشی میں گزار دیے، مگر اس کے باوجود وہ ہر دل عزیز شاعر تھے، کیونکہ ان کے ہاں ایک دلکشی اور والہانہ پن ہے، اور ان کی زبان میں ہمیں اگرچہ فارسی کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ساری عمر شاعری کرتے رہے اور حسن و عشق کے گیت گاتے رہے۔ اور ان کی شاعری کا ایک یادگار حوالہ جو ہے وہ ان کا مشاعرہ تھا۔ جب وہ ترنم سے مشاعرہ پڑھتے تو گویا مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ شعر ان کا مقصد، ان کا مشغلہ، اور عشق ان کی شاعری کا بنیادی موضوع ہے۔ اس حوالے سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے، کس طرح انہوں نے عشق کو مختلف رنگوں میں اور مختلف لباس میں ملبوس کر کے پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ محبت کے سوا یاد۔ جگر مراد آبادی کیونکہ شراب نوش تھے، شراب نوشی کرتے تھے، اور پورے علاقے میں ان کی شہرت اس حوالے سے تھی، اور جگر مراد آبادی بھی جانتے تھے کہ لوگ مجھے شرابی کے نام سے یاد کرتے ہیں، مگر جس حد تک وہ شرابی کے نام سے معروف تھے، اسی طرح وہ اپنی شاعری کے حوالے سے بھی خاصے معروف تھے۔ تو جگر اس چیز سے بھی بخوبی واقف تھے، تو اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے وہ ایک شعر میں کہتے ہیں سب کو مارا جگر کے شعروں نے، اور جگر کو شراب نے مارا۔ جگر اپنے احساسات اور جذبات کے اظہار میں کسی قسم کی جھجک یا شرمیلے پن کا اظہار نہیں کرتے، مگر اس اظہار کے دوران بھی وہ عامیانہ یا روایتی اور سوکیانہ انداز ہرگز اختیار نہیں کرتے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو ایک نئی خوبصورتی، ایک نئی شکل اور ایک نیا لب و لہجہ جو ہے وہ عطا کیا۔ جگر عشق کے تجربات سے خود بھی گزرے تھے، انہوں نے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر بھی طے کیا تھا۔ ان کے انداز میں ہمیں ایک رنگینی، رومانیت اور شعریت سی محسوس ہوتی ہے۔ غالباً یہی خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے انہیں رئیس المتغزلین اور شہنشاہ غزل بھی کہا گیا۔ حسن و عشق کی تکرار کی وجہ سے ہمیں کہیں کہیں ان کی شاعری میں ایک یکسانیت سی محسوس ہوتی ہے کہ وہ بار بار حسن و عشق کی جو موضوعات ہیں جو کہ اب فرسودہ ہو چکے ہیں ان کو ہی ذکر کرتے ہیں، مگر وہ حسن و عشق کی کیفیات جو ہیں وہ ہر بار نئے نئے ڈھنگ اور نئے نئے انداز سے پیش کرنے پہ قادر ہیں، اور ہر انداز میں وہ محبت تک محدود رہتے ہیں۔ چند مثالیں دیکھیے۔ دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی، کسی کا خیال کون سی منزل نظر میں ہے، صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے۔
جگر صرف حسن و عشق کے معاملات کے بیان کرنے تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ حسن و عشق کے معاملات سے آگے بھی دیکھنے پر قادر ہے۔ وہ حساس طبیعت اور انسان دوست تھے، اسی وجہ سے وہ اپنے سیاسی اور سماجی حوالے سے بدلتی ہوئی صورتحال کے بھی بخوبی شاہد تھے اور گواہ تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں ان کی شاعری میں اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انسانیت کے جس سے عبارت ہے زندگی، انسان کے سائے سے گریزاں ہے آج کل۔ تو جگر کی شاعری یہی انسانیت کا نوحہ محسوس ہوتی ہے۔ تقسیم برصغیر کا واقعہ ہو یا کہتے بنگال ہو، جگر جیسے حساس شاعر ان واقعات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ان کی شاعری میں ہمیں ایسے واقعات کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ جگر کہتے ہیں بنگال کی میں شام و سحر دیکھ رہا ہوں، ہر چند کے ہوں دور مگر دیکھ رہا ہوں، اور بھوک کی ماری ہوئی مخلوق سرے راہ، بے گور و کفن خاک بسر دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں بھائی بھائی ہیں اہل وطن تمام، پھرتے ہیں آستینوں میں خنجر لیے ہوئے۔ جگر جیسے حساس طبیعت کے مالک شاعر حسن و عشق کے معاملات تک محدود نہ رہے، بلکہ اپنے خارجی ماحول، سیاسی، ثقافتی، سماجی تبدیلیوں کو برابر محسوس کرتے رہے اور ان کا اظہار اپنی شاعری میں کرتے رہے۔ تقسیم برصغیر کے اثرات معاشرے کے ہر طبقے پر ہوئے، جگر بھی اس سے متاثر ہوئے، اور جگر کہتے ہیں کام ادھورا اور آزادی، نام بڑے اور تھوڑے درشن۔ وہ فرقہ وارانہ فسادات اور سماجی ناہمواریوں، حکومت کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حکومت کے مظالم جب سے آنکھوں نے دیکھے ہیں، جگر ہم بمبئی کو کوچہ قاتل سمجھتے ہیں۔ جگر کے بے شمار اشعار آج زبان زد عام ہیں۔ ان کے اشعار یقیناً ضرب الامثال کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ انسان دوستی کے حوالے سے ان کا یہ شعر لازوال ہے، کیونکہ جگر کا پیغام محبت تھا اور وہ انسان دوستی کے مبلغ تھے۔ اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں ان کا جو فرض ہے اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ غرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ جگر حسن و عشق، محبت، انسانیت اور آدمیت کے حوالے سے اپنے دور کے مشہور ترین شاعر ہیں، اور اسی حوالے سے آل احمد سرور تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جگر ایک رومانوی شاعر ہیں، جگر کے یہاں خواب اور حقیقت کی دھوپ چھاؤں نظر آتی ہے۔ شکریہ۔